بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے کتاب کو شروع کر دیتے ہیں، چونکہ بہت ساری باتیں آپ سے ہو چکی ایک پچھلی کلپ کے ذریعے، جس کو ہم درس نمبر 1 کی شکل دے کے ڈالیں گے۔ ویسے درس نمبر 1 یہ ہے، لیکن اس کو ہم 2 کی شکل دے کر ڈالیں گے۔ اور اپنے اساتذہ کے تعلق سے ہم نے کافی باتیں آپ سے کی۔ امید ہے کہ آپ ہمیں سبسکرائب کریں گے اور بیل آئکن آن کر دیں گے۔ چونکہ یہ کتاب ہمارے مدرسے میں داخل نصاب بھی ہو گئی ہے، تو سوچا کہ اس کی ویڈیو بھی ساتھ کے ساتھ بنائی جاتی رہے، جس سے تمام طلبہ افادہ کر سکیں۔ ہم آپ کو امید دلاتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ العظیم اپنے اساتذہ کی محنتوں کے سہارے جتنی آسان طریقے سے ہم سے ہوگا، ہے نا، جسے کہتے ہیں حلوہ طریقے سے، چونکہ اس میں عربی الفاظ کچھ گاڑے بھی ہیں، تو ہم سے جتنی آسان طریقے سے ہوگا ہم آپ تک انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحماسہ۔ مولانا حماسہ کہتے ہیں بہادری کو، ٹھیک ہے نا، دلیری، شجاعت وغیرہ کو۔ تو یہ دلیری کا باب ہے۔ قال بعض الشعراء بالعنبر واسمہ قریت بن عنیف۔ قبیلہ عنبر کے شعراء میں سے ایک شاعر نے کہا، اور ان کا نام کیا تھا؟ قریت ابن عنیف۔ قال یقول اجوف بابی، ہے نا، بعض کسی نے شعراء شاعر کی جمع ہے، بالعنبر یہ جار مجرور ہے، ایک قبیلے کا نام ہے عنبر، واو حرف عطف ہے اور اسم ہے یہ قریت ابن عنیف۔ تو بنو عنبر کے ایک شاعر نے یہ اشعار کہے، ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور ان کا نام قریت ابن عنیف تھا آسانی کے لیے۔ لو كنت من مازن لم تستبع ابلی بنو اللقیطة من ذہل ابن شیبانہ۔ آئیے اس کا مفہوم پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ آسانی سے آپ اس کا ترجمہ کر سکیں۔ تو شاعر صاحب کا قبیلہ بڑا کمزور ہے، اور اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ایک طاقتور قبیلہ مازن سے ہوتا، کانا لو کنت من مازن، کہ اگر میں قبیلہ مازن کا فرد ہوتا تو کیا ہو جاتا کہ جو ہے یہ میری جو اونٹنیاں مجھ سے چھین لی گئی ہیں، مجھ سے لوٹ لی گئی ہیں، کبھی ان کی یہ ہمت اور جرأت نہ ہو پاتی۔ تو اب آسانی سے ترجمہ بھی لگا لیجئے کہ لو کنتو، اگر میں ہوتا، من مازن، قبیلہ مازن سے، قبیلہ مازن کا ایک فرد، لم تستبح، ہے نا، تو مباح نہ ہوتی، مباح نہ سمجھتی، حلال نہ سمجھتی، نہ لوٹ پاتی، ابلی میری اونٹنیاں، بنو لقیطہ من ذہل ابن شیبانہ، بنو لقیطہ جو ذہل ابن شیبان کی شاخ ہے۔ شاعر صاحب کہہ رہے ہیں اگر میرا تعلق قبیلہ مازن سے ہوتا تو بنو لقیطہ جو ذہل ابن شیبان کی شاخ ہے، میری اونٹنیاں ہرگز مجھ سے نہ لوٹ پاتی، ہے نا۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ترجمہ کہ لو کنتو، اگر میں ہوتا، من مازن، قبیلہ مازن کا ایک فرد، لم تستبح ابلی بنو لقیطہ من ذہل ابن شیبانہ، تو ہرگز بنو لقیطہ جو ذہل ابن شیبان کی شاخ ہے مجھ سے میری اونٹنیاں نہ چھین پاتی، ٹھیک ہے۔ کانا یکون فی الناقص ہے، انا استباح یستبیح، یہ باب استفعال سے ہے۔ آئیے دوسرا شعر پڑھتے ہیں۔ اذا لقام بنصری معشر خشن عند الحفیظۃ ان ذو لوثۃ لانا۔ اس کا بھی مولانا پہلے مفہوم سمجھ لیتے ہیں تاکہ آسانی سے بالکل حلوہ طریقے سے آپ کو شعر سمجھ میں آ جائے اور کوئی دقت پیش نظر نہ آئے۔ تو شاعر جو ہے نا طاقتور قوم کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب اس کی کسی بھی فرد پر مصیبت آتی ہے، مصیبت، تو پوری قوم اس کے دفاع کے لیے ایک ساتھ، ہے نا، جٹ ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے نا۔ جب قبیلہ ایسا ہو، قبیلہ مازن کی طرح ہو، تو جب اس پر کوئی پریشانی آتی ہے تو سارا قبیلہ، سارا کا سارا قبیلہ جو ہے ایک ساتھ ایک جٹ ہو کر
اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ترجمہ لگاتے ہیں اذا لقامہ، جب شاعر صاحب نے ہے نا سوچا کہ کاش میں قبیلہ مازن سے ہوتا تو کیا کیا ہوتا، اب کہہ رہے ہیں کہ اذا لقامہ، اگر ایسا ہوتا تب تو ضرور وہ کھڑے ہو جاتے بنصری، میرے مدد کے لیے، معشر خشن، ہے نا ایک سخت جان اور بہادری جماعت، یعنی اذا لقامہ تب تو ضرور بنصری میری مدد کے لیے کھڑی ہو جاتی، معشر کہتے ہیں ایک سخت جان، اور خشن اور بہادر جماعت، معشرن ایک سخت جو ہے جان اور بہادر جماعت، خشن بہادر سخت، معشرن جو ہے یہ جماعت، تو تب تو میری مدد کے لیے ایک سخت جان اور ضرور ہے نا بہادر جماعت کھڑی ہو جاتی۔ کیوں؟ عند الحفیظۃ ان ذلوسۃ لانا، کیونکہ غیرت کے وقت اگر کسی میں کمزوری بھی ہوتی ہے نا تو وہ مضبوط اور دلیر ہو جاتی ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں تب تو میری مدد کے لیے اذا لقام بنصری معشر خشن، تب تو ضرور میری مدد کے لیے کھڑی ہو جاتی ایک سخت جان اور بہادر جماعت۔ کیوں؟ عند الحفیظۃ ان ذلوسۃ لانا، کیونکہ غیرت کے وقت اگر کسی میں کمزوری بھی ہو تو وہ بھی مضبوط اور دلیر بن جاتی ہے۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اذا لقامہ، تب تو ضرور کھڑی ہو جاتی بنصری میری مدد کے لیے، معاشر کہتے ہیں جماعت کو، خشن سخت بہادر، ہے نا عند الحفیظۃ غیرت کے وقت، حمیت کے وقت، لوست لانا ہے نا لوست کمزوری، اور لانی ہے نرم، ہے نا نرمی کے معاملے میں۔ آئیے نیچے چلتے ہیں۔ قوم اذا الشر ابدأ ناجزیہ لهم طاروا الیہ ذرافات ووحدانا، شاعر اپنے قبیلے کی بہادری بیان کر رہا ہے، نہیں شاعر جو ہے نا شاعر صاحب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایسی قوم ہے نا، یا وہ ایسے بہادر لوگ ہیں کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے اور جنگ اپنی شدت ظاہر کرتی ہے تو وہ اس کی طرف فوراً دوڑے پڑتے ہیں، ہے نا، چاہے وہ جماعت کے ساتھ ہوں یا اکیلے اکیلے ہوں۔ سمجھ بات آ گئی؟ یعنی وہ ایسے بہادر لوگ ہیں، قوم وہ ایسے بہادر لوگ ہیں، اذا الشر ابدأ ناجزیہ لهم، اذا الشر ابدأ ابدا باب فعال سے ہے، اذا جب شر جنگ ہے نا ناجزیہ لهم، ناجزہ کہتے ہیں گویا کہ اپنے دانت دکھاتی ہے، لہم ان کو، تو قوم اذا الشر وہ ایسے بہادر لوگ ہیں، اذا الشر ابدأ ناجزیہ لهم، قوم وہ ایسے بہادر لوگ ہیں، اذا الشر ابدأ ناجزیہ لهم، کہ جب جنگ اپنی شدت ظاہر کرتی ہے نا یعنی اپنے دانت دکھاتی ہے، طاروا الیہ ذرافات ووحدانا، تو وہ اس کی طرف فوراً دوڑ پڑتے ہیں، خواہ جماعتوں کے ساتھ ہوں یا اکیلے اکیلے ہوں، ہے نا، طاروا دوڑ پڑتے ہیں الیہ ان کی طرف، ذرافات ہے نا، ذرافات کہتے ہیں جماعت کو، ووحدانا یا اکیلے اکیلے ہوں۔ تو کہنا چاہ رہے ہیں شاعر صاحب قوم وہ ایسے بہادر لوگ ہیں، اذا الشر ابدأ ناجزیہ لهم، کہ جب بھی ہے نا جنگ اپنی شدت ظاہر کرتی ہے، گویا اپنے دانت دکھاتی ہے، ناجزیہ لهم دانت دکھاتی ہے، تو وہ اس کی طرف فوراً دوڑے پڑتے ہیں، خواہ جماعتوں کی صورت میں ہوں یا اکیلے اکیلے ہوں۔ ٹھیک ہے نا، ایک بار اور دیکھ لیجیے آسانی کے لیے، ہے نا، قوم وہ ایسے لوگ ہیں، اذا جب شر جنگ مصیبت، ابدا ابدا ظاہر جو ہے باب فعال سے ظاہر کیا، ہے نا، ناجزہ ہی اپنے دونوں داڑھ کے دانت، ہے نا، لہم ان کے سامنے، طاروا تیزی سے پہنچنا یعنی دوڑ پڑنا، الیہ ان کی طرف، ذرافات کہتے ہیں گروہ کی صورت میں، وحدانا یا اکیلے اکیلے۔ اچھا جی نیچے آ جائیے، لا یسألون اخاہم حین یندبہم فی النائبات علی ما قال برہانا، ہے نا، مفہوم دیکھیے، یہ لوگ ایک دوسرے کے سچے خیر خواہ ہیں، جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے آواز اٹھاتے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے نا،
مطلب یہ ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں شاعر صاحب کہ جب بھی ان کے بھائیوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ان سے سوال و جواب نہیں کرتے ہیں، دلیلیں نہیں مانگتے ہیں کہ کیا ہو گیا، بلکہ کیا کرتے ہیں، لا یسألون اخاہم، ہے نا، جب ان کا بھائی مصیبت کے وقت میں انہیں مدد کے لیے پکارتا ہے، حین یندبہم، مصیبت کے وقت انہیں پکارتا ہے، پھر نائبات علی ما قال برہانہ، تو وہ اس سے کوئی دلیل یا وجہ نہیں پوچھتے ہیں بلکہ فوراً اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں لا یسألون، وہ نہیں پوچھتے ہیں اخاہم، اپنے بھائیوں سے، حین یندبہم، جب وہ مصیبت کے وقت انہیں بلاتے ہیں، ہے نا، سألہ سے فعل مضارع یسألون ہے، فی النائبات علی ما قال برہانہ، تو وہ اس سے کوئی دلیل یا وجہ نہیں پوچھتے ہیں بلکہ فوراً اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ لا یسألون، وہ نہیں پوچھتے ہیں اخاہم، اپنے بھائیوں سے، ہے نا، حین یندبہم، جب وہ انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں، نائبات کہتے ہیں سخت مصیبت میں، ہے نا، دلیل برہانہ، یہ اس کے مطلب دلیل۔ اچھا نیچے آئیے، اچھا یہ ندب یندب باب نصر ینصر سے ہے۔ اچھا ویڈیو لمبی ہو گئی، اچھا چلے کل بنائیں گے انشاءاللہ۔